اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد رضا۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ماہ شعبان کے حوالے سے مولا حسین علیہ السلام کی ولادت اور مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مولانا غلام رضا روحانی صاحب۔ مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم شاہد، علیکم کیسی ہیں؟ السلام، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جزاک اللہ، آپ کا بھی بس اب شکریہ۔ ماہ شعبان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب جیسے ہی شعبان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو 3 شعبان ایک الگ سے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی مولا حسین کی ولادت۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس ماہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی کربلا کی مناسبتیں، بی بی زینب کی ولادت اسی مہینے میں تاریخ آئی ہے، مولا عباس کی ولادت، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، حضرت جناب عباس قاسم، جناب قاسم ہیں، شہزادہ علی اکبر ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ تو اس مہینے، اور ظاہر ہے کہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان کے حوالے سے ویسے بھی جو ہیں وہ، تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے اگر آپ کچھ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے، اس مہینے کے کوئی اگر مختصر کچھ اعمال وغیرہ بتا سکیں کہ کیا ہے، تو ہم پھر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسط بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ اور مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ شعبان کا مہینہ بقول انہیں ویسے تو تاریخ صدیوں سے جو ہے مشہور ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے۔ بقول مرحوم صفت جعفر صاحب کے ملنگوں کے کھانے کمانے کے دن ہے، اہل بیت اطہار کی خوشیوں کے دن ہے۔ اور آپ نے کہا کہ بھئی پوری کربلا ہی تیار ہو گئی ماہ مبارک شعبان میں۔ بطور خاص میں عرض کروں، جو آپ نے پہلا حوالہ مانگا کہ بھئی رجب، شعبان اور رمضان، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تینوں مہینے بڑے زبردست روحانیت والے مہینے ہیں، رب العزت کے اعتبار سے، اہل بیت اطہار کے اعتبار سے۔ بطور خاص شعبان کا مہینہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اس کو اپنا مہینہ فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے چھٹے امام سے بڑی ایک زبردست حدیث ہے کہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد رمضان کے روزے سے اس کو وصل فرماتے تھے، اور فرماتے تھے میرا مہینہ ہے، اور اگر اس مہینے میں کوئی شخص ایک روزہ رکھے تو پروردگار جنت کو اس پر واجب کر دے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ چوتھے امام جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، اصحاب کو جمع کرتے تھے اور ان سے آ کے پوچھتے تھے تمہیں پتہ ہے کون سا مہینہ ہے؟ پھر فرماتے تھے کہ سنو، اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، لہٰذا اس کے اندر اپنے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے، پروردگار کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھو۔ بلکہ میں ایک اور روایت بتاؤں، شیخ عباس قمی نے اس روایت کو مفاتیح الجنان میں نقل کیا کافی تفصیل کے ساتھ، کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ منادی، میں اگر آج کل کی لینگویج میں ترجمہ کروں تو جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو پیغمبر کے دور میں جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ تھی وہ ڈھول بجا کر ہوتی تھی، یعنی ایک منادی ہوتا تھا جو پورے شہر میں بجا کر اور انفارمیشن دیتا تھا خوشی یا غم کی۔ تو پیغمبر باقاعدہ اس کو ہائر کرتے تھے، کہتے رہے جاؤ پورے شہر مدینہ میں، اور پورے مدینہ میں جا کر کہو کہ اللہ کے رسول کا میں منادی بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے رسول نے کہا میرا مہینہ ہے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ صاحب کہتے نہیں اللہ کے رسول کی مدد کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایسا ہے جیسے میری مدد کرتا ہے۔ سبحان۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے پیغمبر کی منادی کے اس ندا کو سنا تھا، پھر زندگی پر ایسا نہیں ہوا شعبان کا مہینہ آیا ہو اور ایک روزہ بھی میرا قضا ہوا ہو۔ تو بطور خاص پیغمبر اکرم کو اس مہینے میں سب سے زیادہ جو عبادت پسند ہے وہ روزے کی عبادت ہے، تاکہ اس کو جو ہے وہ رمضان کے مہینے سے وصل کیا جا سکے، رمضان کے مہینے سے ملایا جا سکے۔ ناظرین، جن لوگوں نے ہمارے پروگرام ویسے دیکھ رہے ہیں، ماہ رجب کے حوالے سے جب بھی یہ بات ہو رہی تھی تو جو عالم حضرات یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی یہی والی بات کی تھی، ماہ رجب کے حوالے سے بھی، کہ روزے کے حوالے سے خاص جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں تو واجب روزے ہیں ہی، تو ایک دفعہ پھر انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ماہ شعبان کے ایام ہیں، تو یہ بہرحال ایک اچھی ایک جو چیز تھی۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ گفتگو کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا ایک خاکہ، ایک مختصر تعارف پیش کیا جا سکے کہ کس طریقے سے۔ حسین ابن علی کائنات کا وہ وجود کہ پروردگار عالم کی عزت، طاقت، قدرت، اس کا اگر کوئی مجسمہ ہے جو ہے نا اس روئے زمین پر، تو حسین ابن علی کی ذات ہے۔ صحیح۔ اور
وہ ذات کے بلا مبالغہ یقیناً یعنی پیغمبر اکرم کی ذات ہے، انبیاء کرام ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ طاہرین ہیں، ان کا سب کچھ رب العزت کے لیے قربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر جس انداز کا موقع سید الشہداء کو ملا، ایسا موقع شاید کسی کو نہیں ملا، اور یہی وجہ ہے کہ جیسی عظیم قربانی حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں پروردگار عالم کے لیے، دین کے لیے پیش کی ہے۔ خواجہ اجمیر نے کہا بھی، شاہ است شاہ حسین، حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد دتات دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا است حسین۔ یعنی بلا مبالغہ آج اگر دنیا میں لا الہ باقی ہے تو حسین ابن علی کے وجود مقدس کی وجہ سے۔ تو آپ نے چھیڑ دیا ہے، تو میں تھوڑا سا اگر پاسبل ہو کہ یہ بنا لا الہ کو اگر تھوڑا سمجھا سکیں۔ سر بنا لا الہ یوں سمجھ لیجیے کہ آج میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آج بنا لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر لا الہ کی بنیادوں اور جڑوں کو مضبوط کیا ہے تو حسین ابن علی نے اپنے خون سے اور خون کی آبیاری سے، ورنہ جو بنو امیہ نے مظالم ڈھائے تھے اور جو یزید ابن معاویہ نے جو کام جو کیا تھا، چہرہ بنا دیا تھا جو اسلام کا۔ چہرہ بنا دیا تھا اسلام کا، تو بظاہر اس کے بعد تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ اسلام نام کی کوئی چیز بچی نہ ہوتی۔ لا نبی جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی، بنو ہاشم نے یہ ڈھونگ تھا۔ ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، یومن بیوم بدر، اے حسین آج بدر کا بدلہ مکمل ہو گیا، تمہارے آبا و اجداد نے ہمارے آبا و اجداد کو مارا تھا بدر کے میدان، آج ہم نے اس کا بدلہ مکمل کر لیا، اللہ خیر صلاح جنگ ختم ہو گئی۔ تو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کر، خون دے کر، اپنے بڑے خاندان کی قربانی دے کر، جو ہے قیامت تک کے لیے اس توحید کی پیغام کو جو ہے دنیا میں زندہ رکھا، بنا الہ حقہ کے بنا الہ الا است حسین، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، جب ولادت کے جو اس وقت کا جو احوال ہے کہ جب امام کی ولادت ہوتی ہے، کس طریقے سے نام رکھا جاتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اگر پیش کیا جا سکے۔ ام فضل پیغمبر کی ظاہراً چچی لگتی ہیں، تشریف لاتی ہیں پیغمبر کی خدمت میں اور پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول شاید فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ فرماتی میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا اور میں بڑی پریشان ہوں۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس خواب کی کیا تعبیر سمجھوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مبارک ہو، عنقریب میری بیٹی فاطمہ کو پروردگار ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ پالنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اور جناب ام فضل اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی کہ ہاں حسین بن علی کو میں نے پالا۔ 6 مہینہ جو ہے وہ یعنی بطور خاص خصائص الحسینیہ میں سے ہے کہ رحم مادر میں رہے جناب سرکار سید الشہداء، اور 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ جناب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور جب آئے ہیں پیغمبر اکرم کی گود میں آغوش میں، تو پروردگار کے حکم سے پیغمبر اکرم نے ان کا نام حسین رکھا ہے۔ اور یہ اتنا یونیک نیم سمجھ لیجئے آپ کہ اگرچہ لفظ عربی کے اعتبار سے لفظ حسین جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ رائج تھا ایک لفظ کے طور پر عربی زبان کے، لیکن عربوں میں حسین جو ہے وہ مولا حسین سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ پروردگار اعظم نے اس نام کو بطور خاص اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھا تھا کہ یہ جب نبی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، فاطمہ زہرا کے ہاں جس اولاد کی ولادت ہوگی تو اس کا نام رکھا جائے گا حسین۔ تو حسن حسین اسی طرح سے دونوں یونیک نام ہیں، اور مولا حسین کا نام رکھا ہے پیغمبر اکرم نے۔ سب سے اہم بات جو نظر آتی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ حسین بن علی کی ولادت کے دن بھی جو ہے وہ آنسو بہائے گئے، یہ سید الشہداء کا امتیاز ہے خاص۔ اور پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو مالک کائنات نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، جناب زہرا نے پوچھا یا رسول بابا کیا بات ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، جبریل آئے ہیں اور رب العزت کی طرف سے مجھے ولادت کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اے فاطمہ تیرا الال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اور پیغمبر نے بھی گریہ کیا ہے، جناب زہرا نے بھی گریہ کیا ہے، میرے کائنات نے بھی گریہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس حوالے سے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ولادت اتنی پر میمنت ہے اور پر برکت اور پر سعادت ہے کہ ادھر سے جناب جبریل آنے پروردگار کے حکم سے تہنیت کے لیے اور جو ہے وہ خوشی کی مبارکباد دینے کے لیے، اور راستے میں وہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ، اور مختلف حتی ناموں کے ساتھ لکھا ہے اس واقعے کو، اور مختلف روایتوں کے ساتھ لکھا ہے، اور تقریباً مسلمہ روایتوں میں سے تمام عالم اسلام کے درمیان کہ فطرس جو ہے وہ 70,000 فرشتوں کا سردار جو ہوا کرتا تھا، اور کسی خطا کی بنیاد پر اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا، زمین کے کونے پڑا ہوا تھا، چلا کے کہتا ہے کہ جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں، ولادت ہوئی ہے، کہا مجھے لے چلو۔ اور اس کے بعد جب جناب جبریل لے کر آتے فطرس کو اور سارے واقعات کے بعد، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ ہے، اور یہ اس بات کا متمنی ہے کہ اسے شفا ملے۔
آپ کے وجود کی برکت سے اور حسین ابن علی کی برکت سے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے لے جاؤ فطرس کو. بعض روایتوں میں کہ حسین ابن علی کے جسم سے مس کرو, بعض میں ہے کہ حسین ابن علی کے جھولے سے گہوارے سے مس کرو. مس کیا اور اس کو جو ہے بالوں پر عطا ہوئے, اس کو ساری شان و شوکت واپس ملی. پروردگار عالم نے فطرس کو ساری عزت عطا کی, جو وہ آسمانوں پر تیسرے آسمان پر بظاہر 70,000 فرشتوں کی جو ہے قیادت اس کو ملی. اور یہ دوبارہ اب پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فخر کیا کرتا لمن نسلی, میرے جیسا کون ہے, سارے فرشتے میں وہ ہوں جس کو حسین ابن علی کی طرف سے شفا ملی ہے. اور پھر میں اس روایت کو مکمل کر دوں کہ جب واقعات کربلا ہو گئے اور جب سید الشہداء کی شہادت کے واقعات پیش آئے تو فطرس نے باقاعدہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیے, پالنے والے مجھ سے نہیں رہا جا رہا, مجھے اجازت دے میں لڑوں, میں جاؤں اور جا کر حسین ابن علی کے لشکر کا سپاہی بن کر لشکر یزید کے ساتھ لڑوں. پروردگار نے کہا نہیں اے فطرس, اس بات کی اجازت تمہیں نہیں ملے گی. شہادت حسین ابن علی کے جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ان کو ملنا ہے, لیکن اس کے بعد اب قیامت تک 70,000 فرشتوں کو لے کر فطرس جو ہے وہ مولا حسین کی قبر مطہر پر دن رات گریا کرتا ہے, بکا کرتا ہے مصائب, اور جو اس کا ثواب ہے وہ ان تمام زائرین کے نصیب میں لکھا جاتا ہے جو حسین ابن علی کی زیارت کے لیے آتے ہیں. سوالات ظاہر ہے کہ آگے بڑھانے تھے. اب آپ نے اتنی بڑی اچھی بات کی خصائص امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, اگر کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل, اور کون کون سی ایسی خاص خصوصیت امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے؟ دیکھیے خصائص میں ایک تو خصائص میں سے یہ جو میں نے عرض کیا کہ 6 مہینے کی ولادت ہے. پھر حسین ابن علی کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. حسین ابن علی کی جو خاک جس پر خون بہا ہے وہ خاک شفائے قیامت کے لیے, یعنی ویسے مٹی حرام ہے دنیا کی شاید ہر مذہب و مسلک میں حرام ہے, یہ واحد مٹی ہے کہ جو شفا کی نیت سے اگر کھائی جا سکتی تھوڑی سی, رتی برابر جو ہے وہ اس کو کھائی جائے تو شفا ملتی ہے. حسین ابن علی کے روضے پر آ کر جو ہے وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں حسین ابن علی کی خصوصیت ہے کہ آپ دین اہل بیت میں آ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی بھی مناسبتیں ہیں اسلام کی مناسبتیں ہیں تو پروردگار کی کوئی خوشی حسین کے بغیر مکمل نہیں ہے. یعنی عید فطر ہے حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤ, عید قربان ہے حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤ, روزہ عرفہ ہے حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم عرفات کے میدان میں اپنے گھر کا حج کرنے والے اپنے مہمانوں پر نظر رحمت بعد میں کرتا ہے, حسین ابن علی کے روزے پر جانے والوں کے نظر رحمت پہلے کرتا ہے. خیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب حج کو چھوڑ دیا جائے, خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے. جو حج واجب ہے وہ ڈیفینیٹلی واجب ہے اور اس لیول پر واجب ہے کہ اگر بغیر کسی عذر کے کوئی شخص واجب ہونے کے بعد حج نہ کرے, فَلْيَمُتْ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًّا, مرے تو یہودی مرے یا نصرانی مرے, اس کا دین اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن واجب حج کے بعد حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلت اپنے کمال پر. 15 شعبان حسین ابن علی کی زیارت, شبائے قدر حسین ابن علی کی زیارت. تو کون سا ایسا ایونٹ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے چھوڑا ہے اور کہا ہے کہ حسین کے, یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ پروردگار کے سسٹم میں دین اسلام میں کوئی بھی خوشی حسین ابن علی کی زیارت کے بغیر مکمل نہیں. اچھا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم الگ ہی کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے جو ہے وہ سوچ کر آئے تھے, لیکن آپ کی باتوں سے ماشاءاللہ بہت اچھا ایک وہ ہو رہا ہے. آپ نے مختلف مقامات پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا کہ 15 شعبان کا موقع ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں, مخصوصی ہے. عرفہ کے حوالے سے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف ایام اور ہر اربعین عاشورہ. اگر یہ ایک مشکل سوال آپ سے کریں کہ ان تمام مواقعوں میں سے سب سے زیادہ افضلیت کس تاریخ میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے کی ہے؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے یہ, اور علماء میں نے مختلف علماء سے مختلف باتیں سنی ہیں, لیکن سب سے زیادہ تاکید, لفظ شاید فضیلت میں یہاں پر نہ لاؤں, لیکن سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ عاشور کے دن امام حسین کی زیارت کی ہے. پھر اربعین ایک بہت بڑی مخصوصی ہے, ہمارے 11ویں امام کی روایت کے مطابق مومن کی علامتوں میں سے ہے زیارت اربعینیہ. اس کے بعد جو ہے وہ 15 شعبان بہت بڑی جو ہے وہ تاریخ ہے. اس کے بعد جو ہے عرفہ, تو پھر رجب کے اندر, رجب تو ویسے ہی جو ہے وہ معصومین کی زیارتوں کا مہینہ اور عمرہ خانہ خدا کا مہینہ. یعنی اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے اعتبار سے ابھی تو خیر اب شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور شعبان کے مہینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ عرض کروں کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے اعتبار سے زیارات کی بھی جو سب سے زیادہ تاکید اور فضیلت ہے وہ ماہ مبارک رجب ہے, اور عمرے کی بھی جو سب سے زیادہ تاکید اور فضیلت ہے وہ ماہ مبارک رجب ہے. اگر رجب ہوتا تو ہم بیان کرتے آپ سے کہ حتیٰ کچھ مسلمہ فقہی اصول چینج ہوئے ہیں رجب کے عمرے کے لیے.
میقات سے پہلے احرام باندھنے کی اجازت نہیں ملتی، لیکن جو ہے وہ رجب کے عمرے کی حاصل کرنے کے لیے اجازت مل جائے گی بغیر کسی صحیح، ریزن کے بھی، کہ ٹھیک ہے صرف اس لیے کہ رجب یہ کا چاند مہینہ تمہارے ہاتھ چلانا سے تھا، نکل صحیح، رہا ہے، ہاں تو تم احرام رجب کے مہینے میں تلبیہ پڑھ لو، احرام مان لو، پھر چاہے تم جو ہے بعد میں شعبان میں پہنچنا، لیکن وہ عمرہ تمہارا رجبیہ مانا جائے گا، تم نے رجب کے مہینے میں تلبیہ پڑھا تو میقات سے پہلے اجازت نہیں ملتی، لیکن عمر رجبیہ کے استدراک کے لیے جو ہے مل جاتی ہے اجازت. تو رجب کا مہینہ اس حوالے سے ایک ایک چھوٹا الگ. سا بریک لیتے ہیں اور پھر یہیں سے انشاءاللہ جو ہے وہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہادی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے صاحب وقفے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے پروگرام تھا، لیکن ہم تھوڑا سا ظاہر ہے کہ زیارات کے حوالے سے اور ڈسٹریکٹ تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال جو ہم ایک فوکس ہو کے بات کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، نام کس طریقے سے وہ، یہ ساری چیزیں ہمارے ڈسکس کے بچپن کے حالات، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے تربیت پائی، اگر وہ تھوڑا سا کچھ بیان کیا جا سکے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام حسین کا بچپن سارا کا سارا اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا. ٹھیک ہے نا، تقریباً 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہے، اور جو ہے 10 ہجری تک پیغمبر کے ساتھ ہے. تو اس سارا کا سارا پیدا ہوتے ہی سرکار سید الشہداء کو پیغمبر اکرم نے اپنی زبان چسائی ہے. یعنی یہ وہ کائنات کی ذات ہے حسین ابن علی، کہ جس کی حیات میں جو پہلا مواد غذائی جس کو آپ کہنا، وہ اللہ کے رسول کی دہن مبارک اور زبان مبارک چوس کر جو ہے پروان چڑھے. نام پیغمبر اکرم نے رکھا ہے، عقیقہ پیغمبر اکرم نے کیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک جتنے اچھا روایت آپ کو جتنی ملیں گی وہ ساری کی ساری اسی بچپن کے دور کی ملیں گی. حسین منی و انا من الحسین، پیغمبر اکرم حسین ابن علی کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ حسین جیسے کسی کی رونے کی آواز ہو، اس بچے کو بھی اس کی ماں جو ہے وہ کوئی ڈانٹ دے یا ایسی. اور اگر مولا حسین کی بات ہو تو پھر تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ نہیں حسین آ رہے ہیں، پیغمبر خطبہ دینے، جناب امام حسین سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اور لڑکھڑا گیا، پیر الجھا پیغمبر اکرم کا، مولا حسین کا پیر الجھا شاید دامن میں، جو کرتا لمبا ہوتا تھا تو گرے، پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیا. آپ ذرا سوچیں، اللہ کا رسول، اور انہیں اتنا سن ہے کہ اس کا مطلب ظاہری اعتبار سے چلنے کے قابل ہو گئے. اس کا مطلب فتح مکہ کے آس پاس کی باتیں ساری ہے. فتح مکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیغمبر اکرم سردار، یعنی، اور اس کے باوجود خطبہ ہو رہا ہے، پیغمبر سارا مجمع بیٹھا رہے. اللہ کے رسول جائیں گے حسین ابن علی کو، اور پھر آگے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے پہچانو اس کو، یہ حسین ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانو. یہ دیکھو، یہ وہ ہے جس کے لیے رسول اپنا خطبہ چھوڑ کر، آفیشیل ڈیوٹی چھوڑ، آفیشیل ڈیوٹی چھوڑ کر، تو آفیشیل ڈیوٹی چھوڑ کر آفیشیل ڈیوٹی کر رہے ایک طرح سے. سبحان اللہ. مولا حسین جو ہے پشت رسالت، یہ سارے بچپن کے واقعات ہیں، پشت رسالت پر سوار ہو جاتے ہیں نماز کے دوران. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک امام جماعت جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور ان کا ایک بچہ یا پوتا یا نواسا مثال کے طور پر آ کر کاندھے پہ چڑھ جائے تو کیا ہوگا. لیکن پیغمبر اکرم سجدے کو طول دیے جا رہے ہیں جب تک حسین ابن علی پشت رسالت سے نہیں ہٹیں گے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ وہ 7 مرتبہ ذکر سجدہ کیا ہے، 70 مرتبہ کیا. بات یہ ہے کہ حسین ابن علی جب تک جو ہے پشت رسالت سے نہیں ہٹیں گے، اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنے سجدے کو طول دیتے رہیں گے. بلکہ ایک پیغام دو ساری دنیا کے ناظرین کو. اور علامہ جلال جوہری صاحب یہ خلاصہ کہتے تھے، فرماتے تھے عام طور پر جو ہے وہ 2 ہی راستے ہیں، یا نماز کو بچا لو تو بچے کو گرا دو، یا بچے کو گود میں لے لو نماز کو توڑ دو. پیغمبر دونوں میں سے کوئی بھی ایک کام کرتے. اگر حسین ابن علی کے لیے نماز کو توڑ دیتے تو شاید دنیا کے بولنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو یار نماز کو توڑ دو، حسین ابن علی آ گئے تو. اور اگر خدا نہ خواستہ پیغمبر اکرم نے مولا حسین کو جو ہے وہ فرض کرنے گرا دیا ہوتا اور نماز کنٹینیو کرنے کے لیے، تو دنیا کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ بھائی حسین جتنے بھی ہیں وہ، لیکن نماز آ گئی تو اب حسین کو چھوڑ دو. کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ حسین کی خاطر نماز کو چھوڑا، نہ نماز کی خاطر حسین کو چھوڑا. یعنی ایک عمل سے آپ نے بتایا اللہ کے رسول نے کہ جب تک حسین نہیں آتے نماز مختصر ہوتی ہے، حسین آتے ہیں تو نماز اگر ہم طولانی ہو تھوڑا سا جاتی اس ہے. کو کنٹینیو کریں کہ رسول کی زبانی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت، جیسے آپ نے ایک تو کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، اگر اس کو تھوڑا سا احب اللہ من احب حسینا، پروردگار اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. پھر سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پھر جناب علی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، جو آپ کو نے کہا. پیغمبر اکرم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. کتنا زبردست جملہ ہے جو آخر میں آئے گا جب عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں. حسن و حسین کے فضائل، مولا حسین کے فضائل، ظاہر سی بات ہے، ماں نے کہا کپڑے درزی لے کر آئے گا. ابھی جناب زہرا کی عظمت ہے، حسین ابن علی کی عظمت ہے، حسن مجتبیٰ کی عظمت ہے. بہرحال وہ درزی کپڑے لے کر آئے، خازن بہشت
جب کہہ دیا جناب زہرا نے تو ہو گیا، اور وہ آ کر آیا، اور جب کپڑے، تو پھر جب روایت یہ ہے کہ جب پیغمبر تشریف لائے، بچوں نے کہا نہیں نانا یہ کپڑے سفید ہیں، ہمیں کلرڈ کپڑے چاہیے۔ اب پیغمبر اکرم جناب جبریل کو بلاتے ہیں، دوبارہ آفتابہ لے کر آتے ہیں، اور باقاعدہ سبز رنگ کے کپڑے مولا حسین کے لیے بنتے ہیں، سرخ جوڑا امام حسین پہنتے ہیں۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے، اب یہ وہ واقعہ ہے جب بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں، یعنی اگین میکسیمم 6 سال، اب یہ 5 سال کا واقعہ ہے، 4 سال کا واقعہ ہے۔ عید کی نماز سے فارغ ہوتے، خدا نصیب کرے مدینہ منورہ میں آج بھی بتائی جاتی مسجد غمامہ، صحیح کہ جہاں پر پیغمبر اکرم عید کی نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو مسجد غمامہ جو ایک طرح سے پیغمبر کے دور میں شہر مدینہ سے باہر نکل کر وہ زیارت ہے، مدینہ کی 4 دیواریں سے نکل کر، تو وہاں پیغمبر نماز پڑھانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے عید میلہ لگا ہوا ہے، عیدگاہ پر آئے ہیں، اور وہی والی بات ہے کہ پیغمبر اکرم سردار ہیں، اور ایسے میں جناب علی بچے کہتے ہیں کہ نانا سب کے پاس سواری کا جانور ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں، حسن حسین کو سوار کراتے ہیں، نانا ہمارے پاس لگام نہیں ہے، اپنی زلفیں اللہ کے رسول حسن مجتبیٰ حسین کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بیٹا رسالت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مولا حسین کی فضیلت سننی ہے، جناب عمر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا حسن حسین کیا بات ہے جی، کیا سواری ہے تمہاری، اور پیغمبر حضرت عمر کو ٹوک دیتے ہیں، کہتے ہیں عمر یہ مت کہو کہ تمہاری سواری کیسی، دیکھو سوار کیسے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو، اللہ کے رسول ہر ایک کے لیے ناکہ بننے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ فاطمہ زہرا کے بچوں کی فضیلت ہے، یہ حسین ابن علی کی عزت ہے کہ اللہ کا رسول بھی جس کے لیے ناکہ بننے کو تیار ہے، اور اپنی زلفیں جو ہے جس کے ہاتھوں میں دینے اچھا کو اسی تیار کو ہے۔ اگر کنٹینیو کریں، ہم دیکھتے ہیں بی بی سید، جیسے آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا، اگر ہم دیکھتے ہیں بی بی سیدہ کی بھی ایک خاص محبت امام حسین سے، ظاہر ہے کہ بیٹے سب امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، بی بی ام کلثوم ہے، لیکن بی بی سیدہ کی ایک خاص محبت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام سے، اگر اس کو تھوڑا سا میں کیسے اس کروں، جہاں پر بھی آپ جناب زہرا اور امام حسین کے کنیکشن پر آئیں گے نا، تو آپ کو یوں سمجھیں کہ فضائل سے زیادہ مصائب کی دنیا میں جانا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت عجیب کنیکشن ہے فاطمہ زہرا کا حسین ابن علی کے ساتھ، اور شاید راز وہی تھا کہ ولادت کے موقع پر ہی بتا دیا تھا کہ یہ تیرا وہ لال ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی بچے کے لیے جناب زہرا کرتا سیتی رہی، جناب زینب کو بلا کر کہتے ہیں کہ جب حسین رخصت آخر کو آئے تو یہ کرتا پہنا دینا۔ محبت کا کمال مجھے وہاں نظر آتا ہے، جو بہرحال بہت سارے انداز سے ہر ایک پیش کر سکتا ہے، جو آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرے ذہن میں جو جواب آ رہا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ علامہ مجلسی نے کافی تفصیل سے لکھی ہے جناب زہرا کی شہادت کے واقعات میں، یہ روایت لکھی ہے کہ جب مولا امیر نے جنازے شہزادی کونین کو غسل دے دیا، کفن تیار ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا اور جنازہ تیار ہو گیا، تو اس وقت جناب امیر نے کہا کہ یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین ہلمو تزودوا من امکم، آؤ اگر اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ تو اس وقت علامہ مجلسی نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے کہ جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب حسن یہ سب آئے، اپنے آپ کو اپنے ماں کے جنازے پہ گرا دیا، حسین ابن علی جو ہے پیروں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور گویا زبان بے زبانی سے اپنی ماں کو مخاطب کر کے امام حسین نے کہا ہے کہ اماں جب تک تو نہیں بلائے گی تب تک حسین نہیں آئے گا۔ ذاکرین نے یہاں پر کچھ جملے اضافے کیے ہیں، شاید ممکن ہے بعض روایتوں میں ہو بھی ہو، لیکن علامہ مجلسی کی اس روایت میں نہیں ہے۔ تو جب امام حسین آ کر رک گئے ہیں کہ اماں جب تک آپ نہیں بلاؤ گی حسین نہیں آئے گا، مولا امیر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آئے، اور گویا امام حسین کو بلا رہے ہیں کہ آجا حسین میرے سینے سے لگ جا۔ تو یعنی اگر ایک جملے میں کہوں تو حسین ابن علی کا رشتہ فاطمہ زہرا سے وہ ہے کہ اس کی خاطر زہرا دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ حسین کے لیے آنے کو تیار ہے۔ ماں اور بیٹے کی محبت ظاہر ہے، لیکن اگین بھائی بہن کی محبت بھی ایک الگ وہ ہے، اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بی بی زینب سلام علیہا سے بھی ایک الگ محبت ہے۔ جی بالکل، اس میں آپ شاید لفظ میں جو اساتذہ سے جو میں نے سنا ہے وہ لفظ کو میں چینج کروں گا۔ امام حسین کی محبت تو ہی، جناب زینب کی محبت حسین ابن علی سے الگ ہے۔ یعنی ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا اپنے استاد سے، میں نے کہا آقا کیا بات ہے، جناب معصومہ قم کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی، کہنے لگے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ائمہ طاہرین کے گھرانوں میں اولاد بڑی کثرت سے آپ کو نظر آئے گی، جناب مولا امیر کی بھی کئی ساری بیٹیاں ہیں، دوسرے امام حسین کاظم کی بھی بہت ساری بیٹیاں ہیں، لیکن جو جناب معصومہ حوالے کی قم کے حوالے سے میں بات کروں، یا جناب زینب جو امام حسین کے رشتے کی آپ نے بات کی، حسین ابن علی کی ولایت پر جناب زینب قربان ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ صرف بھائی اور بہن کے رشتے کی حد تک دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس مقامات تک آپ نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں پر زینب بھائی کے لیے نہیں ہے،
امام وقت امام معصوم اور امام حسین کی ولایت پر جناب زینب کا اپنا سب کچھ قربان ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جو جس انداز سے جناب زینب فدا ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ شاید جناب زینب کو بھی یہ ریوارڈ ملتا ہے کہ امام معصوم کی اس دنیا سے جانے کے بعد دوسرا امام معصوم ہے، لیکن جب تک حسین بن علی کا کاروان لوٹ کر مدینہ میں نہیں پہنچا، ایسا لگتا ہے کہ اس قافلے کی سرکردگی یا جو سالاری ہے وہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے جناب زینب کبریٰ سنبھال رہی ہیں۔ تو یہ کنیکشن اچھا تھوڑا سا اور اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا رشتہ، خاص طور پر امام حسن علیہ السلام کی جب امامت تھی اس وقت امام حسین علیہ السلام کا کیا رول رہا؟ چونکہ ہمارے یہاں ایک تھوڑی سی بدقسمتی کہہ لیں یا تھوڑا سی ایک غلط فہمی کہہ لیں کہ ہم اس کو ایک الگ طریقے سے لیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ صبر کیا اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور اس طریقے کی مختلف جو ہے وہ باتیں یہاں پر کافی، تو اس کو دیکھیں، کس طریقے عوام الناس جب دیکھتے ہیں تو اس طرح سے بات کر جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سرکار پیغمبر اکرم کا جو فرمان ہے حسن حسین کے لیے، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، قاما او قاعدہ، چاہے قیام کریں، چاہے بیٹھیں، چاہے کھڑے ہوں، شاید یہ اشارہ اسی طرف ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سن 40 ہجری میں امام علی کی شہادت ہے، سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، اور سن 61 ہجری میں جا کر امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، اور جو صلح امام حسن ہے اس میں 100% امام حسین ساتھ میں ہیں، نہ فقط ساتھ میں ہیں زندگی میں، ساتھ میں پریکٹیکلی؟ بالکل پریکٹیکلی ساتھ ہیں، اور نہ فقط زندگی میں ساتھ ہیں، امام حسن کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 10 سال اسی انداز سے ساتھ ہیں جس انداز سے امام حسن کی زندگی میں ساتھ تھے۔ یعنی میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس حوالے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو امام علی کی سن 40 ہجری میں شہادت ہوتی ہے، امام حسن مجتبیٰ سن 50 ہجری میں شہید ہوتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ امام حسن اور امام حسین کا کردار ڈیفرنٹ ہے، نہیں، ان کا کردار ڈیفرنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کا کردار ڈیفرنٹ ہوتا تو امیر شام کے دور میں مولا حسن نے 10 سال گزارے امامت کے، یعنی اپنے بابا کے بعد ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور امام حسن کی شہادت کے بعد خود امام حسین نے بھی 10 سال گزارے۔ اگر امام حسین بن علی کا تعارف ہوا ہے جو ہم کہنے کے ساتھ قیام کیا اور برداشت نہیں کرتے تھے، تو امام حسین 10 سال تک امیر شام کے دور میں کیسے لفظ برداشت میں استعمال کروں کہ وہ برداشت کر رہے ہیں یا کیسے، تو وہ امام حسین کی سلو کو بھی انہوں نے کنٹینیو کیا ہے، اور امام حسین کا انداز بھی وہی ہے جو امام حسن کا انداز ہے۔ ہاں، جب امیر شام اس دنیا سے رخصت ہوا اور جب یزید نے جو ہے وہ حکومت سنبھالی اور امام حسین سے بیعت کا مطالعہ کیا، تو جب وہاں سے عمل بدلا تو یہاں سے رد عمل بدلا۔ صحیح۔ تو وہ در حقیقت ایک جملے میں علامہ طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہے، ان کے جملے کو اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ سب سے، میں کہتا ہوں، قیامت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے کردار میں اختلاف مت ڈھونڈو، امیر شام اور یزید کے کردار میں اختلاف ڈھونڈو۔ وہاں جب کردار مختلف ہوا تو طرز عمل بدلا، صحیح۔ ورنہ جب تک امیر شام کا کردار تھا، جو حسین بن علی کا کردار تھا 10 سال تک بے ہی نہیں، وہی حسین بن علی کا کردار تھا، اور امام حسین مکمل طور پر امام حسین کے ساتھ ہیں۔ ایک مقام پر بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ امام حسین نے جو ہے وہ سرکار امام مجتبیٰ کے کسی فیصلے پر جو ہے وہ کسی طرح کا چون و چرا یعنی کیا۔ وہی والی بات ہم رضی جعفر صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے، انہوں نے یہی والی بات کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے تو 10 سال جو ہے وہ، کہ امام حسین علیہ السلام نے 20 سال ایک طریقے سے، ایگزیکٹلی، وہ اگر جو یوں بھی آپ دیکھا نے جو جائے، بات کی وہی۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا ظاہر ہے کہ پروگرام تو جتنی گفتگو کرتے جائیں چلتا جائے گا، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے کیا پیغام؟ ایک واقعہ میں سوچ کر آیا تھا کہ اگر ہو سکے گا تو بیان کروں گا، مجھے نہیں پتا آپ کتنا وقت ہے، آپ کر سکتے 2-3 ہیں، منٹ ہے، میں ایک بالکل۔ واقعہ سے ورز کروں۔ اصل میں شاید یہ واقعہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا سمبولک قسم کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا، اب تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، امام حسین کی خدمت میں آ کر اس نے عرض کی کہ فرزند رسول، میں نے ایک مکمل دیت اپنے ذمے لی ہے، اور میں نے آپ کی جد کا فرمان مجھے یاد ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب مانگنا ہو تو کسی کریم حاکم سے مانگو، یا شریف عرب سے مانگو، یا حامل قرآن سے مانگو، یا خوبصورت چہرے والے سے مانگو۔ بولا مجھے آپ کے اندر چاروں کردار بطور کمال نظر آتے ہیں۔ امام حسین نے سملا سنا، فرمایا کہ ٹھیک ہے عرب، اگر تجھے میرے جد کا فرمان یاد ہے تو مجھے بھی اپنے جد کا فرمان یاد ہے۔ میرے جد فرماتے ہیں المعروف بقدر المعرفہ، میں تجھ سے سوالات پوچھوں گا۔ یعنی امام حسین جب آتے ہیں تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، لیکن جب اس انداز سے آیا، میں سوالات پوچھوں گا، کہنے لگا مولا میری کیا اوقات، کیا آپ سوال پوچھے میں جواب دوں، لیکن امام نے کہا اچھا۔ امام نے فرمایا بتا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ الایمان باللہ۔ امام نے فرمایا بتا کہ ہلاکت سے نجات کیسے ملے گی؟ کہنے لگا کہ الثقۃ باللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ امام نے فرمایا اچھا بتا کہ مرد کی زینت کیا ہے؟ امام نے تیسرا سوال، امام نے کہا، جب تیسرا سوال پوچھا تو کیا ہے مرد کی زینت؟ اس نے کہا علم معہ حلم، علم ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حلم بردباری ہو۔ جب علم آتا ہے نا، وہ غرور آ جاتا ہے۔ علم معہ حلم، امام نے
مسکرائے، کہا بہت اچھا جواب دیا تو نے. فرمایا اگر یہ نہ ہو تو کہنے لگا کہ مولا اگر علم نہ ہو تو پھر مال معہ مروہ. انسان کا پہلا کمال مال نہیں ہے، انسان کا پہلا کمال علم ہے. لیکن اگر علم کی نعمت سے محروم ہے، خدا نے مال دیا ہے، اس کے ساتھ مروت ہو، مردانگی ہو. امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ علم سے بھی محروم ہے، مال سے بھی محروم ہے. تو اسی بات اس نے کہ فقرن معہ صبرن. مولا انسان کے پاس فخر ہو لیکن اس کے ساتھ پھر صبر ہو، وہ پروردگار کی رضا پر خوش رہے. یہ بھی امام نے اس کے جواب کو 100% ایکسیپٹ کیا، اس کو نوازا. لیکن کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ یہ بھی نہ ہوتا. اچھا امام پوچھتے گئے، امام کو اتنا اچھا لگا اس کا جواب دینے کا، پوچھتے گئے امام. تو امام نے پوچھا کہ پتہ یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو وہ بھی ہنس پڑا. کہتے ہیں مولا پھر اگر یہ بھی نہ ہو، علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، صبر بھی نہیں ہے، تو پھر آسمان سے آگ آئے اس کو بھسم کر دے، اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں. امام نے مسکرا کر اس کو 1000 دینار کی تھیلی عطا کی جو پوری دیت تھی. اس کے بعد ایک انگشتر عطا کی، 200 درہم اس کی قیمت تھی. امام نے کہا جا اس سے تو اپنی وہ وعدے کو پورے کرنا، اس انگشتر سے تو اپنے جو ہے وہ روزگار کو چلانا. سمجھانا یہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے ابل سے بتایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے، ایک عجیب روایت ہے مولا حسین سے منسوب ہے، کوئی تمہارے پاس آئے تو وہ اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اب تم اپنی عزت کا خیال رکھو، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. آج مولا حسین کی ولادت کا دن ہے. میں پیغام کے طور پر یہ کہوں کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین ابن علی کے ماننے والے کا خیال رکھے. یعنی ایک اہم ترین پیغام جو مولا حسین کی زندگی سے میں چاہوں گا کہ ہم لیں وہ یہ لیں. اور میں رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کروں کہ پالنے والے آج حسین ابن علی کی ولادت کا دن ہے، ہم یہ جشن ولادت منا رہے ہیں. اور معبود ہمیں پتہ ہے کریم کے ہاں جب خوشی آتی ہے تو اپنے در کی عزت کو دیکھا جاتا ہے، آنے والے کی اوقات کو نہیں دیکھا جاتا. پالنے والے ہم حسین ابن علی کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں آئیں. حسین ابن علی کے صدقے میں زندگی کی آخری سانس تک حسین حسین کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. حسین کے فرش ادا پر آنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. حسین کے روضے پر پہنچ کر حسین کی زیارت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. قیامت کے میدان میں مولا حسین کی شفاعت سے شرف یاب ہونے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. حسین ابن علی کے در سے جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. ہمارے عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حسین کی زیارت نصیب فرما. الہی آمین. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.